حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جس نے 99 قتل کیے تھے، پھر توبہ کا ارادہ کیا اور ایک راہب کے پاس گیا اور اس سے کہا کہ کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ میں نے 99 قتل کیے ہیں۔ اس راہب نے کہا تمہاری توبہ ہرگز قبول نہیں ہو سکتی۔ اس قاتل نے اس راہب کو بھی قتل کر ڈالا۔ اب پورے 100 ہو گئے۔ 100 انسانوں کا قاتل، 100 انسانوں کا مرڈر کرنے والا۔ معاملہ چلتا رہا۔ پھر ایک دن کسی سے پوچھا کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ اس شخص نے کہا بے شک تمہاری توبہ قبول ہو سکتی ہے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 359 پر موجود ہے کہ انطلقوا الی ارضی کذا فإن بہا اناسا یعبدون اللہ، فلاں بستی میں چلے جاؤ، وہاں کچھ لوگ رہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، یعنی اولیاء اللہ ہیں۔ اس گنہگار شخص نے اس بستی کی طرف سفر کرنا شروع کر دیا تاکہ اللہ والوں کی بارگاہ میں حاضر ہو اور توبہ کا سامان بن جائے۔ ابھی اس بستی میں پہنچا نہیں تھا، راستہ ہی میں فوت ہو گیا، راستے میں ہی اس کا انتقال ہو گیا۔ اس شخص کی روح کو لینے کے لیے رحمت کے فرشتے بھی آ گئے اور عذاب کے فرشتے بھی آ گئے۔ عذاب کے فرشتے کہنے لگے کہ اس کی روح کو ہم لے کر کے جائیں گے کہ یہ 100 انسانوں کا قاتل ہے۔ رحمت کے فرشتے کہنے لگے کہ اس کی روح کو ہم لے کر کے جائیں گے، بے شک یہ 100 انسانوں کا قاتل ہے، مگر یہ اللہ تعالیٰ کے ولیوں کی طرف، اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی طرف توبہ کی نیت سے جا رہا تھا۔ جب فرشتوں کی یہ بحث ہوئی تو رب کائنات نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے فرشتوں، بحث مت کرو، جہاں سے یہ شخص چلا تھا اور جس طرف جا رہا تھا دونوں طرف سے زمین کو ناپ لو، اگر یہ اپنی بستی کے قریب ہے تو دوزخ میں لے جاؤ، اگر اولیاء اللہ کی بستی کے قریب یہ شخص فوت ہوا ہے تو جنت میں لے جاؤ۔ چنانچہ دونوں طرف زمین کو ناپا گیا تو اولیاء اللہ کی بستی کے قریب وہ شخص فوت ہوا تھا۔ ادھر اللہ رب العزت نے زمین کو سمٹ جانے کا حکم دیا کہ اے زمین تو سمٹ جا۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے پوچھا اے فرشتوں، کون سا حصہ کم ہوا؟ عرض کی مولا ہاذہ اقرب بشبر، کہ یہ بستی پچھلے حصہ سے ایک بالشت کم ہے، یعنی ایک بالشت اولیاء اللہ کی بستی کی طرف داخل ہو گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کا دریائے رحمت موجسن ہو گیا اور اسے بخش دیا۔ محترم ناظرین، اگر 100 انسانوں کا قاتل اولیاء اللہ کی طرف جا رہا ہو، ابھی توبہ نہ کیا ہو، صرف اللہ والوں کی طرف جا رہا ہو توبہ کرنے کی غرض سے، اور راستہ میں ہی فوت ہو جائے، راستے میں ہی اس کا انتقال ہو جائے، تو اس کی بخشش ہو سکتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما سکتا ہے، اس کی بخشش فرما سکتا ہے۔ تو کیا جو اولیاء اللہ کے قدموں میں بیٹھے، اولیاء اللہ کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر صحبت و رفاقت حاصل کرے، کیا اس کی بخشش نہ ہوگی؟ یہی وجہ ہے کہ ہم اولیاء کرام کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ ہم اولیاء کرام کے پاس جاتے ہیں، مزارات مقدسہ پر حاضری دیتے ہیں، تاکہ انہی کی محبت کل میدان محشر میں کام آ جائے۔ اور یہی اللہ کے نیک بندے اگر ہمارے لیے، آپ کے لیے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سفارش فرما دیں گے تو اللہ رب العزت ہماری اور آپ کی مغفرت فرما دے گا۔ یہی وجہ ہے کہ ہم اولیاء کرام سے نسبت رکھتے ہیں، عقیدت و محبت رکھتے ہیں، تاکہ کل میدان محشر میں انہی کی محبت ہمارے کام آ جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمامی مسلمان بھائیوں کو بزرگان دین سے، اللہ کے ولیوں سے، اللہ کے نیک بندوں سے عقیدت و محبت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آپ تمام ناظرین سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں
اور کومنٹ میں سبحان اللہ ضرور لکھیں۔